ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص بھی یہ سورہ مبارکہ صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ لوگ ہر سال ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت پڑھتے ہیں اور اپنے مقدر کو سنوار لیتے ہیں، پھر پورا سال ان کی قسمت کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی زندگی کے معاملات جو رکے ہوتے ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں مجھے اس سال میں عروج ملے، یعنی ماہ رجب سے اگلے ماہ رجب آنے تک کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی رہے، ہر مسئلہ حل ہوتا رہے اور پریشانیوں سے اس کو نجات مل جائے، بیماریوں سے اس کو شفا مل جائے، ہر قسم کی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، اس کی تقدیر کے دروازے کھل جائیں، مقدر سنور جائیں اور نصیب کے بند تالے کھل جائیں، تو وہ شخص 7 مرتبہ یہ سورت پڑھ لے۔ اگلا سال آنے تک، اگلے سال کا ماہ رجب آنے تک، دیکھیں یہ ماہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس کے بعد فوراً رجب شروع ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس کا آخری عشرہ شروع ہے۔ اب آخری عشرے میں آپ کسی بھی دن ماہ رجب کی آمد میں آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو سمجھ لیں آپ بڑے قسمت والے ہیں، آپ بڑے مقدر والے ہیں، کیونکہ ماہ رجب کا استقبال اگر آپ اس طرح کرتے ہیں نا، کیونکہ رجب کو کہتے ہیں اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہوتا ہے نا، یہ بڑی برکتوں والا ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے کی حرمت اللہ کی رحمت کا نزول ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو آسمانوں کی سیر بھی کروائی، ملاقات کا شرف بخشا ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے کی 27ویں شب کا واقعہ جو پیش آیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے اس مہینے کی آمد کا انتظار کرنا اور اس کے لیے اہتمام کرنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور رجب میں عبادات قبول ہوتی ہیں، دعائیں بھی مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے وہ بندہ، اور یعنی کہ اس مہینے میں دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں عبادت کا اجر و ثواب بھی بڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس مہینے کی آمد میں یہ کام لازمی کر سکیں۔ دیکھیں کوئی اور کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن یہ کام ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے، آپ کا ہر دکھ ختم ہو جائے، آپ کی ہر مصیبت ختم ہو جائے۔ اور میری کوشش یہی ہوتی ہے میں آپ دوست احباب کو اس طرح کے مجرب اعمال بتاتا رہوں تاکہ آپ لوگوں کی مشکلیں آسان ہوتی رہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارشیں تمہارے اوپر برستی رہیں، کیونکہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے تو اللہ پاک اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے برکتوں والا، رحمتوں والا، عزتوں والا، شان والا۔ تو اس مہینے کا ایک ایک لمحہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو سورت کی جانب لے جانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سمجھے کہ آپ کے اپنے عمل کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ پورا عمل آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہوگا جو ترتیب آپ کو بتائی جائے، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کو اس مہینے کی برکتیں مل سکیں، آپ کو راحتیں مل سکیں، آپ کو زندگی میں چین آ جائے، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے۔ تو یہ سارے بیماریوں سے دیکھیں، یہ میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں اور اس عمل کی یہ طاقت ہے، اس عمل کی یہ تاثیر ہے، اس عمل کی یہ برکت ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو اس لیے اگر آپ یہ ساری برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے، اور ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان فضیلت والے مہینوں میں سے یہ عظمتوں اور فضیلتوں والا واحد مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس لیے اس میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، پھر یہ مختصر سی سورت پڑھنا، یہ بڑے قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، لیکن یہ عمل قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اب درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جس کی تعداد صرف 7 مرتبہ ہے۔
7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیم ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت بہتر ہے، اور اسے پڑھنے کا معمول ویسے بھی رکھنا چاہیے۔ لازمی نہیں کہ اس کو صرف نماز میں ہی پڑھا جائے، نہ، اسے نعمتوں اور رحمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسا نیک کام سر انجام دینے کی توفیق بھی دے گا جو قیامت تک رہے گی، جس سے اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس لیے یہ درود پاک معمولات میں سے ہے، اس سے فیض و برکات کا یعنی فیوز و برکات کا لحاظ بہت اکثر پایا جاتا ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے خاص تعلق اور نسبت اور رابطہ پیدا کر دیتا ہے، جس کی بدولت بے پناہ دینی فوائد حاصل ہوں گے، اور میل کچیل کو یہ دھو دیتا ہے۔ جس طرح صابن کپڑے کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح یہ درود پاک دلوں کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اب میں نے یہاں تک آپ کو یہ کچھ چیزیں بتائی ہیں جن پر آپ عمل کریں گے، اور آگے پھر اس عمل کو لے کے چلتے ہیں۔ اب یہاں تک آپ نے درود پاک پڑھا، اور اس کے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یعنی جب درود پاک پڑھنا ہے نا، تو اس سے پہلے جو کوئی خاص مقصد ہوتا ہے ہر شخص کا، آپ نے اس کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا جو تعداد بتائی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں، اور دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ نام میں بتاتا ہوں، آپ سنیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، کیونکہ یہ 2 نام ایسے ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو مردہ دلوں میں زندگی ڈال دیتے ہیں، جو مردہ کاروبار کو زندہ کر دیتے ہیں، جو ہر طرح کی رحمت کو سمیٹ کر اس بندے کے قریب کر دیتے ہیں جو بندہ بھی ان کو پڑھتا ہے۔ دیکھیں باعزت زندگی بسر کرنے اور ہر قسم کے مصائب اور مشکلات سے امن و امان میں رہنے کے لیے لوگ اس کا ورد کرتے ہیں، اور یہ کامیابی کی دلیل ہوتی ہے، اور حاجات پورا ہونے کے لیے اس کا ورد کیا جاتا ہے، اور اس کو روزانہ پڑھیں اور دیکھیں راحت اور مغفرت کا سبب کیسے بنتا ہے۔ یہ جو درود پاک میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا، یہ بڑے بڑے لوگوں کا، بڑے بڑے بزرگوں کا وظیفہ رہا ہے، اور یہی درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہوگا۔ جو 2 اسم مبارک آپ نے پڑھنے ہیں، اس میں سے پہلا جو اسم مبارک ہے نا، اس کا مطلب بھی بڑا کمال کا ہے، یعنی اے ہمیشہ زندگی والے، یہ پہلے اسم مبارک کا مطلب ہے۔ اور جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے نا، یہ درود پاک تمام درود کے صیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس کے درود کے الفاظ آقا علیہ السلام کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ بھی پڑھنا مستحب بھی ہے، اور دینی دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے، مال و اسباب میں بے حساب برکت پیدا ہوتی ہے، خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منازل آسان ہوتی ہیں، اس لیے اس کو پڑھنے کا معمول جو رکھتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ کتنا مبارک درود پاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا بھی ہے۔ اور نا رجب کی چاند رات میں ہماری نا خصوصی دعا ہوتی ہے، ہر سال لوگ بہت سارے دعا میں شامل ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی شامل ہونا چاہتا ہے نا، وہ صرف 10 بار درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی رجب کی چاند رات کی دعا میں اس کو شامل کیا جائے گا، اور اس کی برکتیں وہ خود محسوس کرے گا جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا۔ اس لیے دوستو اس مہینے کو عام نہ سمجھا جائے، بس یہی آپ سے عرض ہے اور یہی آپ کو بتانا چاہوں گا، اس کو عام نہ سمجھا جائے۔ اور پہلا جو اسم مبارک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے نا، وہ ہے یا حیو۔ اس کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ ہے یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 2 اسم مبارک ہیں، ان کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہوگا۔ تو جب اکٹھا پڑھتے ہیں نا، تو اس کا حی کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جس میں زندہ رہنے کی قوت بنفس نفیس موجود ہے، اس لیے وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور اب تک زندہ رہے گی،
اور ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا سے وابستہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود بھی حی ہے اور کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے، تو اس کی صفت ہے ہر شے میں حیات بخش دینا۔ اس لیے میں نے کہا مردہ دل زندہ ہو جائیں گے، مردہ کاروبار زندہ ہو جائیں گے، اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے معاملات ہیں زندگی کے جو رکے ہوئے ہیں، جو پہیہ جام ہوا پڑا ہے، اور دیکھیں گے کہ کیسے کیسے پھر تمہارے لیے راہیں کھلتی جائیں گی، کیسے کیسے اسباب پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا سنہرا موقع ہوگا تمہارے پاس، اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو بے حساب برکتیں حاصل کر پائیں گے۔ دیکھیں اس کے متعلق بہت سارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ اس میں مبارک انتہائی جلالی ہیں، اور جو شخص اسے پڑھتا ہے نا، ہر کام میں زندگی پڑ جاتی ہے، دل ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی، یعنی کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف ہمیشہ۔ کہتے ہیں تندرست رہنے کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، جو لوگ ہمیشہ تندرست رہنے کا تصور رکھتے ہیں نا، اس کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے صوفی صاحب، ان کو زیادہ صوفی صاحب کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے اس کا بہت ورد کیا ہے، بہت ورد کیا، اور آج بھی ان کے مرید جو ہے نا اس کا ورد کرتے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر صحت مند تندرست رہتے ہیں۔ یہ بڑی ایک کمال کی چیز ہے۔ دیکھیں صحت سے، تندرستی سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے جو انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ تو یہ ایسے لمحات اور ایسے معاملات جس میں یہ ساری چیزیں انسان کو ملتی رہتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھنے کے بعد یہ دو اسماء مبارکہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو اکٹھا ایک ساتھ پڑھیں گے، اور ان کی تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے۔ ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، طبیب ہو، کوئی بھی شخص ہے، اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور اس طرح پڑھ کے دیکھ لے، کیونکہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے لیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ڈاکٹر حکیم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں شفا آ جائے، اور ان کے پاس مریضوں کا ہمیشہ رش لگا رہے، تو جس مریض کا علاج کریں اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے اس کو تندرست کر دے، شفا یاب کر دے۔ تو اس کو پڑھیں گے اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے گا، اس کے ہاتھ میں ایسی تاثیر اور طاقت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا کہ جو وہ خواہش کرتے ہیں۔ علاج معالجہ دیکھیں، انسان کی زندگی ہے، اس میں اونچ نیچ، اتراؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو ہر مرض کی شفا کا یہ اس کا نقش بھی دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے دوستو اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ خاص طور پر شوگر، بلڈ پریشر، فالج اور اس طرح کی جو بیماریاں آج کل لا علاج ہو چکی ہیں، اگر اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالی ہمیں شفا عطا فرما دے، تو اللہ پاک کی ذات اس کو شفا عطا فرما دیتی ہے۔ تو اب یہ کتنی خوش نصیبی ہے، یہ ایک عامل کا قول ہے، ایک بہت بڑے عامل کا قول۔ اگر کسی کی بیماری کا پتہ نہ چلتا ہو، ایسا بھی تو ہے نا ہمارے ہاں لوگوں میں، تو ایک چینی کی پلیٹ میں یہ لکھ کر اس کو جو ہے نا 3 مرتبہ یہ لکھنا ہے، اور زعفران سے لکھ کر اس کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ یہ کس کا قول ہے؟ ایک بہت بڑے عامل کا قول ہے، جو عملیات کے بڑے ماہر ہیں، اور یہ عمل بھی ان کی ترتیب دیا ہوا ایک بزرگ کا ہے۔ اس لیے دوستو آپ کی ہر سانس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے تو کیا ہی بات ہے۔ اس لیے اپنے آپ کے، اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو پڑھیں۔ تو یہ دونوں اسماء مبارکہ کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہوگا، جیسے میں نے پڑھنے کا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ پڑھنا بالکل سیم اسی طرح ہے، اس میں کسی قسم کا آپ نے اپنی مرضی سے نہ تو اضافہ کرنا ہے، نہ ترتیب کو آگے پیچھے کرنا ہے، نہ ہی کسی تعداد میں کمی کرنی ہے۔ جو چیز جتنی تعداد میں بتائی جائے آپ نے اتنی ہی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے شیطان انسان کا۔ ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بندے کو اللہ سے دور کر دوں، لیکن بندے کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شیطان کا مقابلہ کرے۔ تو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ جب انسان شیطان کا مقابلہ کرنے لگ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی راہیں کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے جب یہ دونوں اسماء دیکھیں، دعا کب رد ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ کوئی دعا رد نہیں، مگر دعا آسمان کے درمیان ایک حجاب ہے، وہاں روک دی جاتی ہے۔ اور جس عمل کے، یہ عمل بھی ایسے ہی ہے، جس عمل کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے اور اس عمل کو اس ترتیب سے نہ پڑھا جائے تو فقط ثواب تو ملتا ہے،
لیکن اس مقام اور اس درجے تک وہ بندہ نہیں پہنچ پاتا جو حقیقت میں جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے تھا، جہاں پہنچنے کا اس کا ارادہ تھا۔ ویسے بھی فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کو تمام مخلوق کی آواز کو سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ میرے روزہ انور پر قیامت کے دن تک کھڑا ہے۔ میری امت کا کوئی بھی شخص جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا نام بما اس کے والد کا نام لے کر کہتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے۔ تو کتنے وہ لوگ خوش نصیب ہے۔ یہ بہت بڑی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے دوستو عمل کی ترتیب اور درود پاک جو میں نے تعداد بتائی اس کے برابر اول آخر اور درمیان میں جو چیزیں عرض کر رہا ہوں اس کے برابر آپ نے پڑھا۔ اب جو کلمات جو الفاظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کو بیان فرمائے تھے جس صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے تو مجھ سے رخ پھیر لیا ہے، اب میں کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دو، اس کی برکت سے وہ انعامات اور وہ رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہوگا جو آج تک آپ نے شاید اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لیے دوستو اب وہ انعامات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کو آپ نے بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تو پھر دوستو یہ عمل آپ کے لیے ایسا فائدہ مند ہوگا کیونکہ اس کے ذریعے گناہوں جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو تسبیح میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم، یعنی 41 بار آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، 40 اور 41۔ یہ ساری چیزیں بار بار اس لیے سمجھائی جاتی ہیں، کچھ نئے دوست ہوتے ہیں، کچھ پرانے ہوتے ہیں، کئیوں کو اس بات کا نہیں علم ہوتا، کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، تو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہر بھائی بہن کا فائدہ ہو سکے اور ہر کوئی اس عمل سے مستفیض ہو سکے، ہر ایک کو اس کی برکتوں کے بارے میں علم ہو سکے۔ تو یہ دوستو ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس سے ہم اس ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں شیطان کے 15 دشمن ہیں، 15 دشمن ہیں شیطان کے۔ وہ کون سے ہیں؟ شیطان نے کہا، اے محمد مصطفیٰ میرے سب سے پہلے دشمن آپ ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان نے کہا اپنی زبان سے۔ تو انصاف کرنے والا بادشاہ کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ بھی میرا دشمن ہے۔ تو آپ شیطان کے دشمن کیسے بن سکتے ہیں؟ کیسے شیطان کو آپ جو ہے وہ اپنے سے دور کر سکتے ہیں اور شیطان کے دوست نہ بنے، شیطان کے ہمیشہ دشمن بنے۔ شیطان کے دوست کون ہیں اس کے بارے میں بھی اگر بتاؤں تو ظالم حکمران، اس کے بارے میں شیطان نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے۔ متکبر غنی، شیطان اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ خیانت کرنے والا تاجر، شیطان اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ شراب پینے والا، چغل خور، ریاکار، یتیم کا مال کھانے والا، نماز میں سستی کرنے والے کے بارے میں بھی شیطان نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون شیطان کا دوست بنتا ہے اور کون دشمن بنتا ہے۔ تو دوستو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ شیطان کے دوست نہ بنیں، دشمن بنیں۔ پھر دیکھیں اللہ کے دوست بنیں نا، آپ شیطان کے ساتھ دوستی کیوں رکھتے ہو؟ اپنے رب کے ساتھ دوستی رکھو، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے انعامات کی بارش تمہارے اوپر برساتا ہے۔ اب وہ الفاظ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نیکیوں کا ایک ڈھیر ہیں، اور یہ آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صرف اتنے سے الفاظ ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ میزان میں یہ کلمات زبان پر ہلکے ہونے کے باوجود قیامت کے دن میزان میں بہت وزنی ہوں گے۔ مخلوق کا رزق، یہ وہ تسبیح جس کی برکت سے تمام مخلوقات کو رزق ملتا ہے، یہ خود فرشتوں کی تسبیح کا حصہ ہے۔ تو یہ مختصر اس کی میں نے آپ کے سامنے فضیلت رکھی ہے، جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی فضیلتوں کا مزید پتہ چلے گا، آپ کو مزید اس کے انعامات ملیں گے، اس لیے اس کو پڑھتے جائیں اور انعامات کی بارش اپنے اوپر برسواتے جائیں۔ اب اس کے بعد جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے نا وہ اس قدر کمال درجے کی ہے کہ اس کے اندر سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر کیا ہے اور خیر کثیر کی خوشخبری دی ہے، دشمنوں کی تردید فرمائی ہے
اور حضور کی نسل کی بقا کے لیے فرمایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ہمیشہ رہے گی اور آپ کے دشمن تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ دشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے، دشمنوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے بھی یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ اس کو اکثر میں پڑھ کر دم کرتا ہوں، اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ صورت دیکھنے میں بڑی مختصر سی ہے، اس کے اکثر عاملین بھی دیکھنے کو ملے ہیں، اور میں نے اس کا جب عمل کیا تھا الحمدللہ وہ تاثیر، وہ برکت پائی ہے جو بڑے بڑے اعمال کو پیچھے چھوڑ دیتی۔ اس لیے دوستو اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اس طاقتور صورت جو کالے علم سے 100 گنا زیادہ قوی اثر کرنے والی، ایسے آسان اور زبردست نتائج کی عمل جو آپ کو دوسرے اعمال سے بے نیاز کر دے، جو اس سے آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل فوری طور پر حل کروا سکتے ہیں۔ تو اس کا جو عمل بن جاتا ہے نا کائنات میں، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا خزانہ لگ جاتا ہے، اور اس کے عمل بہت کم تمہیں نظر آئیں گے، کیونکہ اس کے عاملین میں پریز ہوتا ہے، کچھ وہ کرتے ہیں پھر اس کے عمل کو کرتے ہیں، پھر اس کی برکتیں ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اب دوستو اب جو صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ، تسبیح کے دانوں پہ، پورے عمل میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کس پہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ محض باتیں ہوتی ہیں کہ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنی چاہیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، اس کی اپنی برکت ہوتی ہے۔ یہ میاں بیوی کے درمیان محبت، گھر میں لڑائی جھگڑے بھی اس کے ذریعے ختم ہوتے ہیں، شیاطین بھی گھر سے دور بھاگ جاتے ہیں، اور اس کی برکت سے بھی گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور اس کو آپ نے پڑھیں تو فوراً حاجت بھی پوری ہوتی ہے۔ شادی جس کی نہ ہو رہی ہو، رکاوٹیں ہوں، جلدی شادی کروانے کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے سے آپ اپنے دشمنوں سے بھی مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک اس کی میں نے انعامات آپ کو بتائے ہیں، تو کیونکہ اس کا یہ زبردست عمل ہے، اور اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم پر اکثر مصیبتیں جو آتی ہیں نا، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی مشکل کا انکار تو کر نہیں سکتا، یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں، غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض خواتین اپنے خامند کی بے روا روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے کے غم میں رہتے ہیں۔ تو یہ سورت کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں کتنی مختصر سی صورت ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک اپنی ہی تاثیر پائیں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے، اور اس کے بعد آخری تسبیح ہوگی جس کو آپ نے پڑھنا ہے، تو اس کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے، اور جن کی ایک تسبیح مکمل آپ پڑھیں گے، پوری ایک تسبیح، یعنی ایک تسبیح سے مراد ہوتا ہے 100 مرتبہ۔ اس کے اندر رزق، اس کے اندر آپ کو غنا، اس کے اندر آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، جتنی بار شروع میں پڑھا تھا، پھر دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد جب آپ دعا مانگ لیں گے پھر آپ اٹھ کے اپنی جگہ سے جائیں گے، اس سے پہلے تک آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، یہ طریقہ کار ہوگا۔ تو جو 7 مرتبہ سورت کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہوگی۔ جس رات آپ کو چاند نظر آ جائے تو یہ سورت آپ نے 7 بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ عمل آپ ضرور کر لیجئے گا۔ یہ عمل میں آخری چیز، آخری تسبیح جو بتا رہا ہوں، یہ 100 بار جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں کون کون سے اسماء مبارکہ ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ تو اس کے ذریعے اللہ تمہیں غنی فرما دے گا، اور ان تینوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھا ہے، اور ایک شمار کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے پورا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کرنی، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، آگے شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔